السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے سر، بتائیں گے کہ انتصاب کیا تحقیق میں، کیونکہ یونیورسٹی کی دستاویز ہے تو اس میں دینی چاہیے، اس کے حوالے سے دیکھیں، یہ جو بتائیں گے۔ ریسرچ پیپر ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی یا آپ کا کوئی بھی ریسرچ تھیسس ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے امتحانی پرچہ ہوتا ہے آپ کا، اس میں انتصاب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ایک روایت یہ ہے کہ بھئی تھیسس لکھ رہے ہیں یا کچھ اور اس قسم کی چیز، تو اس میں انتصاب کو بھی ایسے ہی شامل کر دیا جاتا ہے جیسے کسی کتاب میں انتصاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ذرا مطلب اس کی ایک طرح سے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا ایک امتحانی پرچہ ہوتا ہے، آپ کی جانچ کے مرحلے سے اس نے گزرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اس قسم کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیباچہ جس کو ہم کہتے ہیں، پیش لفظ بھی بہت سے لوگ لکھتے ہیں، تو اس کی بجائے آپ ایک چھوٹی سی سمری اپنے تھیسس کی ایک تعارف کے طور پہ آپ لکھ لیں اس میں، لیکن اس میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے دیباچے کی، یا اس میں فلاں کا شکریہ اور فلاں کی، ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ امتحانی پرچہ ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح لینا چاہیے جیسے ہم عام امتحانی پرچہ۔ بی ایس کا مقالہ سر کتنے حجم کا ہونا چاہیے کچھ؟ اچھا، اس میں نا کوئی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک منیمم حد اور ایک میکسیمم حد، وہ ایز سچ یونیورسٹی کی طرف سے بی ایس کے لیول پر تو طے شدہ نہیں ہے۔ ہاں، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیول پہ تھوڑا سا طے شدہ ہوتا ہے۔ جیسے پی ایچ ڈی کے لیول پہ بالکل اس کی جو منیمم حد ہے وہ 100 صفحہ ہے، اور مطلب میکسیمم آپ کا ظاہر ہے کہ جتنا بھی آپ اس میں کرنا چاہیں۔ یہ ہمارے سبجیکٹ کے حوالے سے ہے، کیونکہ اردو میں آپ نے تجزیہ کرنا ہوتا ہے، آپ نے لکھنا ہوتا ہے، تو وہ ذرا تھوڑا تفصیل میں چیزیں چلی جاتی ہیں۔ جب سائنسز کے جو ہوتے ہیں، مثلا آپ میتھمیٹکس کا تھیسس دیکھیں گے پی ایچ ڈی کا، تو وہ 100 صفحے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 70 صفحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کیمسٹری کا تھیسس دیکھ لیں پی ایچ ڈی کا، تو وہ 50 صفحے کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اور طرح سے لیب ورک ہوتا ہے اور اس میں جسٹ کنکلوژن دینے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو بی ایس کا ایسا لیول ہے اس پہ کوئی طے شدہ تو نہیں ہے، لیکن ایک میرا خیال ہے کہ کم از کم 100 صفحے کا تھیسس تو ہونا چاہیے، تھوڑا سا آپ کا اس میں تجزیہ فونٹ محسوس ہو۔ سر کس حوالے سے کتنا فونٹ سائز ورڈ اور ان پیج میں میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ ورڈ میں کر رہے ہیں تو 17 آپ کا فونٹ سائز ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ جو ہے وہ ان پیج میں اس کو کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، 16 بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ذرا ظاہر ہے کہ سافٹ ویئرس کے حساب سے تھوڑا فرق ہوتا ہے اس میں۔ فونٹ سائز؟ اور سر اس کا جو ہے فونٹ سائز کے علاوہ جو ہے مطلب ہے کتنی ایم ایم ہونی چاہیے، لائننگ کے حوالے سے کتنی ایک صفحے پر؟ دیکھیں، بی ایس کے لیول پر تو ایز سچ کو بہت زیادہ طے شدہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک اوور آل اس کا امپیکٹ بہتر ہونا چاہیے۔ تو لائن سپیسنگ اگر آپ ان پیج میں کر رہے ہیں تو 23 لائن سپیسنگ از انف۔ جی ہاں سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر تھیسس کے حوالے سے سر کچھ بتائیے طالب علموں کے لیے، تاکہ جو ہے آگے کے لیے۔ اس کے لیے ٹھیک ہے، آپ کے یہاں موضوعات اب جیسے کہ یہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ہر جگہ پہ چیزیں لکھے جا رہے ہیں، تو کسی بھی شخصیت کو آپ لیتے ہیں یا ان کی کسی کتاب کو لیتے ہیں، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ طالب علم پورے طور پر اس شخصیت کے بارے میں معلومات اپنے پاس جمع رکھیں اور خود سے لکھنے کی عادت ڈالیں، بجائے اس کے کہ وہ جو پہلے سے موجود مواد ہوتا ہے وہیں سے ہی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، تو اس سے کوئی بھلی بات نہیں ہوتی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تبھی ہوتا ہے کہ جب طالب علم خود سے لکھے، بھلے کمزور لکھے، لیکن اس سے ان کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ بعد میں بھی وہ کوشش کر کے اچھا لکھ سکتے ہیں۔ سر کیا بی ایس کے حوالے سے شخصیت موضوع سبجیکٹ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ادب کے موضوع میں یا ادب کے شعبے میں شخصیات ہیں یا ان کا کام ہے یا ان کی زبان ہے، یہ 3 شعبے ہیں کہ زبان کے اوپر کام ہو سکتا ہے، ان کے کام کے اوپر یا ان کی تخلیقات کے اوپر کام ہو سکتا ہے، یا من حیث المجموع جس شخصیت نے جو کچھ لکھا ہو ہے اس کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے۔ یہ 3 طرح کے موضوعات ہمارے پاس ہیں، یا پھر یہ کہ کلاسیکل متون ہیں، ان کا اگر کوئی تدوین کرنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ ایک یونیورسٹی نے کام کروایا ہے، اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ مطمئن نہیں ہیں، تو پھر دوبارہ سے کام کروا سکتے ہیں کچھ؟ ماضی میں تو ایسا نہیں ہوتا رہا، لیکن جس قدر تعداد مقالہ لکھنے والوں کی بڑھ رہی ہے تو اس میں گنجائش تو بہرحال موجود ہوتی ہے۔ تحقیق
کوئی حتمی بات نہیں ہے. تحقیق میں کام کرنے والے کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی اپنی محنت مشقت، وہ پہلے سے کیے ہوئے کام کو بہتر صورت میں بھی لا سکتی ہے. یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ ماضی میں اگر کوئی کام ہو چکا ہے تو دوبارہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ سر.